سیر کریں گے جہاں بر اعظم افریقہ کے بگیسٹ ترین برجز موجود ہیں۔ دنیا کے 10 خطرناک ترین کچھوؤں کی اقسام میں سے 5 خطرناک ترین کچھوے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک اپنے خوبصورت ساحلوں، جزیروں، ثقافتی اور تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ افریقہ کے ان 9 ممالک میں شامل ہے جہاں قانونی طور پر ہم جنس پرستی کی اجازت ہے۔ یہ جنوب مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ اس ملک کا نام ہے موزمبیق۔ اس ملک کی سرحدیں 6 دیگر ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں تنزانیہ، ملاوی اور زامبیا، مغرب میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ اور جنوب میں سوازی لینڈ سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ موزمبیق کا کل رقبہ 7,99,380 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے برطانیہ سے 3 گنا بڑا ملک ہے۔ موزمبیق کے 13,000 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پانی پھیلا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے۔ موزمبیق کے 40% حصے پر جنگلات پھیلے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی آبادی کی تو یہاں کی آبادی تقریباً 3,50,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ موزمبیق کے رہنے والے تقریباً 99% لوگ افریقی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 1% یورپی، انڈین، پاکستانی، چائنیز اور دیگر نسلوں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ موزمبیق کی سرکاری زبان پرتگالی ہے اور یہاں کی تقریباً آدھی آبادی پرتگالی زبان ہی بولتی ہے۔ 1498 میں واسکو ڈے گاما وہ پہلا یورپی انسان تھا جس نے افریقہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ موزمبیق قدرتی دولت سے مالا مال ایک ملک ہے۔ 1505 میں پرتگالیوں نے موزمبیق پر قبضہ کیا اور کالونیکل نظام کی یہاں پر بنیاد رکھی، جس کے دوران یہاں سے بہت زیادہ غلام اسمگل کیے گئے۔ یہ قبضہ 470 سال تک اس ملک پر قائم رہا۔ 25 جون 1975 کو موزمبیق نے آزادی حاصل کی۔ اس ملک میں لٹریسی ریٹ تقریباً 63% ہے۔ یہاں کے دیہی علاقوں میں شرح خواندگی قدرے کم ہے۔ مردوں میں شرح تعلیم 73%، جبکہ خواتین میں شرح تعلیم 55% پائی جاتی ہے۔ موزمبیق کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں پرانے دور میں مقامی افریقی قبائل آباد تھے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے۔ جو کل آبادی کا 56% ہے، جبکہ یہاں پر اسلام کو ماننے والے کل آبادی کا 18% ہیں، جبکہ روایتی افریقی مذہب کو ماننے والے 20% لوگ موزمبیق میں آباد ہیں۔ اس ملک کا جھنڈا دنیا کا واحد جھنڈا ہے جس میں کلاشنکوف AK-47 دکھائی گئی ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق یہ ملک دنیا کے 180 ممالک میں سے نچلے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کرپشن، GDP اور غربت کے لحاظ سے بھی یہ ملک دنیا کے نچلے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ موزمبیق دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام کیو پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر کئی علاقوں میں نام رکھنے کی روایات ایسی ہیں کہ بچے کا نام پیدائش کے کئی دن بعد رکھا جاتا ہے۔ اس ملک کے کچھ علاقوں میں آج بھی سمندری قزاقوں کے قصے مشہور ہیں، خاص طور پر جزائر کے قریب۔ یہاں پر ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جسے زندگی کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی جمع کر سکتا ہے۔ اس درخت کا نام ہے باؤباب، جو کہ افریقہ میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ملک ہے جو مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ یہ ایک میدانی ملک ہے جو لمبائی میں امریکی ریاست کیلیفورنیا سے دگنا ہے۔ یہاں کا موسم گرم اور ٹراپیکل ہے۔ اس ملک کی ساحلی پٹی 2600 کلومیٹر سے زائد لمبی ہے۔ یہ ساحلی پٹی بحرہ ہند کے ساتھ واقع ہے۔ دریائے زیمبزی موزمبیق کو جغرافیائی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ اس ملک کے 5 بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر اکتوبر سے لے کر مارچ تک موسمی بارش، جبکہ اپریل سے ستمبر تک موسم خشک ہوتا ہے۔ یہ ملک تقریباً 500 سال تک پرتگالی نو آبادیاتی رہا اور 1975 میں آزاد ہوا۔ یہ ملک مصالحہ جات، کاجو اور کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے تاریخی طور پر کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس ملک میں تقریباً 40 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بکھوا پرتگالی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ماپوتو ہے، جو نو آبادیاتی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ موزمبیق آئی لینڈ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ گورونگوسا نیشنل پارک یونیسکو کے بائیوسفیر ریزرو میں شامل ہے اور یہ ایک اہم حیاتیاتی محفوظ گاہ ہے۔ اس ملک میں ہاتھی، شیر اور دیگر نایاب جانور پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 740 مختلف اقسام کے پرندے، جن میں سے 20 پرندوں کی ایسی اقسام ہیں جو خطرے سے دوچار ہیں، یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں کاجو پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس ملک میں کوئلے کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ موزمبیق میں آئرن، گریفائٹ اور ٹائٹینیم سمیت کئی قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس ملک کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور قدرتی وسائل پر ہے۔ یہ ملک طویل عرصے تک پرتگالی کالونی رہا۔ پرتگالی نو آبادیاتی دور کے دوران موزمبیق سے زرعی اور معدنی اشیاء برآمد کی جاتی تھیں۔
جبکہ مقامی عوام کو بہت کم سہولیات میسر تھیں۔ 1975 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد موزمبیق داخلی طور پر خانہ جنگی کا شکار ہوا۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد بے گھر ہوئے، جبکہ تقریباً 1 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ 1992 میں جنگ کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ملک میں 1 ملین کے قریب بارودی سرنگیں موجود تھیں، جو راستوں اور دیہاتوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے تھیں۔ ماپوتو، جو آزادی سے پہلے لورینسو مارکیز کہلاتا تھا، نہ صرف ملک کا تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے بلکہ اپنی نو آبادیاتی دور کی عمارتوں اور خوبصورت بندرگاہوں کے سبب سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ شہر کی گلیوں میں کیفے، بارز اور نائٹ کلبز موجود ہیں۔ موزمبیق کا رقبہ امریکا کی ریاست کولوراڈو، نیو میکسیکو اور یوٹا کے مجموعی رقبے کے برابر ہے۔ زیمزی ریور ملک کا سب سے بڑا دریا ہے، جو 819 کلومیٹر تک موزمبیق میں بہتا ہے۔ موزمبیق کے شمال اور وسطی علاقوں میں سالانہ اوسط بارش 40 سے 70 انچ تک ہوتی ہے، جبکہ جنوب میں یہ صرف 24 انچ تک محدود رہتی ہے۔ شمالی اور وسطی موزمبیق میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، جبکہ جنوبی علاقوں میں سبزہ زار اور جھاڑیاں عام ہیں۔ اس ملک میں کئی نسلی گروہوں کے لوگ آباد ہیں۔ موزمبیق دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پرچم پر AK-47 کلاشنکوف دکھائی گئی ہے۔ موزمبیق کے جھنڈے میں کل 5 رنگ شامل ہیں۔ سبز رنگ زرعی ملک ہونے کی نشانی، کالا رنگ افریقی رنگ اور ثقافت کی علامت، پیلا یہاں کے قدرتی وسائل کے اظہار، سفید امن کی علامت اور سرخ رنگ آزادی کی جدوجہد میں بہنے والے خون کی علامت کے طور پر جھنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ پرتگالیوں نے 1505 میں موزمبیق پر قبضہ کیا اور تقریباً 470 سال تک اسے اپنی نو آبادیاتی غلامی میں رکھا۔ 1975 میں موزمبیق پرتگالی فوج کو شکست دے کر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ موزمبیق، انگولا اور گینی بساؤ کی آزادی کی تحریکوں نے پرتگال میں آمریت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر اس ملک کی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو یہاں پر موتاپا سلطنت 1450 عیسوی سے لے کر 1629 تک موزمبیق اور زمبابوے کے بیچ واقع زیمزی اور لیمپوپو ریور کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت گریٹ زمبابوے سے ثقافتی اور سیاسی طور پر منسلک تھی۔ یہ سلطنت کپڑا، سونا، تانبا، نمک اور چاندی برآمد کرتی تھی، جبکہ ریشم، چینی، مٹی کے برتن اور شیشے کی اشیاء درآمد کی جاتی تھیں۔ یہ ملک ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی طور پر خطرے سے دوچار ہیں۔ اس ملک کے شمالی ساحل پر تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ ملک نہ صرف شاندار ساحلوں بلکہ وائلڈ لائف، سنورکلنگ، ڈائیونگ، ڈولفن اور ویل شارک کے ساتھ تیرنے اور تاریخی اور ثقافتی شہروں کی بدولت منفرد مقام رکھتا ہے۔ موزمبیق کی ساحلی پٹی کافی زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے بہت سارے ساحل ابھی تک دریافت نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کو کوئی نام دیا گیا۔ افریقہ میں کل 9 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، جن میں موزمبیق بھی شامل ہے، جہاں پر 2017 میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دی گئی۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو افریقہ میں واقع ایک ملک موزمبیق کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔